یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ دوستان محترم، قرآن مجید کی آیت طیبہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں روشنی تھی۔ آپ چونکہ موضوع اتنا طویل ہیں کہ اس کے کسی ایک حصے پر گفتگو کرنے کے لیے لمبا وقت چاہیے، میں کوشش کروں گا کہ مختلف حصوں پر تھوڑی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو ہمارے لیے مکمل نمونہ عمل بنایا ہے، اور دیگر انبیاء کرام اللہ رب العزت نے ان کی شریعت کے جو احکام منسوخ کر دیے ہیں وہ ہمارے لیے واجب العمل نہیں ہیں، لیکن جن احکام کو اگلے انبیاء کرام کے قرآن میں باقی رکھا گیا اور جن کو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت تک پہنچایا، ان پر عمل کرنے سے مومن دوہرے اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی رضائے الہی میں آپ کو گم نظر آئے گی۔ ان کی زندگی کا ایک گوشہ میں ابتداً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنا ملک اور وطن چھوڑ کر ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آپ نے اولاد کے لیے بھی دعا کی اور نیک اولاد کے لیے دعا کی۔ آپ نے نیک اولاد کی دعا اس لیے کی کہ نیک اولاد دین کے معاملات میں باپ کی مددگار ثابت ہوتی ہیں، بلکہ اولاد کی نیکی باپ کے کھاتے میں بھی لکھی جاتی ہیں، اس کا اجر و ثواب ان کے والدین کو بھی ملتا رہتا ہے۔ آپ نے دعا کی اور 99 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق آپ کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ اب یہ بھی ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اولاد نہیں ملتی تو ہم اس کے لیے دعا تو کرتے ہیں، مگر بعد میں شکوہ شکایت اور ناشکری کے کلمات بھی زبان سے جاری کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور ان کی زندگی کو اس امت کے لیے بھی روشنی قرار دیا گیا ہے۔ 99 سال کی عمر میں ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے 99 سال کی عمر میں انہیں اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اب انہوں نے دعا تو کی اولاد کے لیے، بلکہ نیک اولاد کے لیے دعا کی۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو دعا تو کرتے ہیں مگر نیک اولاد کے ملنے کی دعا نہیں کرتے۔ وہ محض خود دعا کریں یا کسی سے دعا کی درخواست کریں تو بس یوں کہہ دیں کہ اولاد کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ ہے وہ درجہ کہ جو بہت دور ہیں، اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے ان لوگوں کا جو دعا تو کریں کرائیں مگر صرف اولاد کے حصول کی دعا نہیں بلکہ نیک اولاد کے حصول کی دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز بھی ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ چلو ہم نے دعا بھی کی اولاد کے لیے،
چلو ہم نے نیک اولاد کے لیے بھی دعا کی، مگر کیا پھر اس اولاد کو نیک بنانے کے لیے یا اس اولاد کو نیک بنائے رکھنے کے لیے ہم اولاد کے لیے ماحول کیسا فراہم کرتے ہیں؟ ہم اس اولاد کے لیے کیسا کلچر پسند کرتے ہیں، کیسا ماحول پسند کرتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعا بھی کی، اور پھر اس اولاد کے لیے کیسا ماحول پسند کیا آپ نے؟ آپ قرآن مجید پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہم میں سے لوگ اپنی اولاد کے لیے جب کوئی جگہ پسند کرے، کوئی علاقہ پسند کرے، اپنی اولاد کا گھر بسانا چاہیں، تو ہم میں سے بیشتر لوگ بالعموم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اولاد کو ایسی جگہ بسائیں جہاں دنیاوی منافع ان کو مل سکے، جہاں ان کا کاروبار چل سکے، جہاں ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مل سکے، جہاں ان کے لیے عیش آرام کی چیزیں مل سکے، جہاں ان کے جسم کی راحت کے سامان مل سکے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اسی چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہو کہ میں اولاد کو نیک کی دعا تو کی ہے میں نے، مگر میں اولاد کو ایسی جگہ بساؤں جہاں مسجد قریب ہو، جہاں نیک لوگوں کی سنگت ملتی رہے، جہاں کسی عالم دین اور شیخ طریقت کا قرب ملتا رہے، جہاں ہماری اولاد کے کانوں تک اللہ اکبر کی صدائیں پہنچتی رہے، جہاں ہماری اولاد کے لیے مدرسہ قریب ہو، جہاں ہماری اولاد کے لیے دارالافتاء قریب ہو، جہاں ہماری اولاد کے لیے قرآن سیکھنے کا ماحول مل سکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بسانے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہو۔ سیدنا ابراہیم دنیاوی منافع نہیں دیکھے، آپ نے یہ دیکھا میرے اللہ میری اولاد کو دنیاوی منافع اور جسمانی راحت ملنے کے اسباب تو یہاں نہیں ہیں، مگر یہاں تیرا محترم حرم تو موجود ہے، جہاں تیرا پاکیزہ گھر تو موجود ہے، یہاں بیت اللہ تو موجود ہے، یہاں تیری بارگاہ میں جھکنے کا قبلہ تو موجود ہے۔ آپ نے دعا کی، اولاد کو وہاں چھوڑا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے بسا دیا ہے، کس کو بسا دیا؟ من ذریتی، اپنی اولاد کو بسا دیا ہے۔ دیکھو ہمیں اپنی اولاد کو کہاں بسانا چاہیے، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں روشنی ہمارے لیے، کہ ہمیں اپنی اولاد کو بسانے کے لیے کون سی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میں نے بسا دیا ہے، میں نے آباد کر دیا ہے، کہاں پر؟ اپنی اولاد کو کہاں پر بسایا ہے؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، جہاں سبزہ نہیں اگتا ہے، لیکن وہ جگہ کیسی ہے؟ دنیاوی منافع کے اعتبار سے، دنیاوی سہولیات کے اعتبار سے تو وہ جگہ ایک بنجر علاقہ اس وقت تصور کیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کہا عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ وہ آب و گیا اور کھیتی باڑی کے اعتبار سے تو اجڑی ہوئی زمین ہے، مگر وہاں پر تیرا عظمت والا حرم موجود ہے۔ عند بیتک المحرم، میں نے وہاں بسایا ہے۔ تو اب سوچتے چلو کہ ہمیں اپنی اولاد کو کہاں بسانا ہے۔ آپ بسائیں اولاد کو ایسے ماحول میں کہ جہاں سنی عقیدہ دور دور تک نظر نہ آئے، جہاں اسلامی تعلیمات دور دور تک نظر نہ آئے، جہاں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا نہ سنائی دیتی ہو، جہاں کے رہنے والوں میں آپ کو سنت رسول کے لبادے میں کوئی نظر نہ آتا ہو، یہاں تک کہ آپ کی اولاد
اسلامک تعلیمات سے ایسی دور ہو جائے کہ وہ شریعت کے لبادے میں بندے کو دیکھ کر وحشت محسوس کرنے لگے، تو کیا ایسے ماحول میں اولاد کو پروان چڑھا کر یہ تصور کر لیں گے کہ اولاد دیندار بنے گی، اولاد نیک بنے گی؟ ماحول کا اثر انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں سور کا گوشت کھایا جاتا ہے وہاں کسی کو اس سے گن بھی نہیں آتی، چونکہ لوگوں نے ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے۔ ہمارے ماحول میں کم از کم سور سے اتنی نفرت ہے کہ گوشت کھانا بیچنا تو دور کی بات، وہ گلی سے گزرے تو چھوٹے بچے بھی ناک پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے ماحول کا اثر۔ تو ہماری نسل نو اور نیو جنریشن کے اوپر اسلامک تعلیمات کا اثر مرتب کرنے کے لیے انہیں ایسے ماحول میں رکھنا ضروری ہے جو ماحول بھی پاکیزہ ماحول ہو، اور یہ فائدہ ہمیں عند بیتک المحرم سے مل رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو اپنا کرنا جو تھا وہ کر دیا کہ حرم میں بسا دیا ہے میں نے انہیں، حالانکہ اس وقت کے حالات آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی بستی نہیں، کچھ نہیں، مگر بسا دیا۔ اور آپ جو کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا، آپ نے کہا اے اللہ میں نے ایسی بستی میں اپنی اولاد کو بسا دیا، کیوں بسایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہ جو لام ہے نا، اس کو عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے لام کئے کہتے ہیں، یعنی یہ لام مقصد بتانے کے لیے آتا ہے، یہ لام غرض و غایت بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ میں نے وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو بسا دیا ہے، مگر تیرے حرم کے پاس بسایا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور اس غرض سے بسایا ہے انہیں تاکہ یہ نماز قائم کرتے رہیں، تاکہ یہ تیری عبادت قائم کرتے رہیں، تاکہ تجھے سجدے ہوتے رہیں۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے نصیحت، یہ ہے ان کی زندگی میں ہمارے لیے روشنی۔ اور پھر یاد رکھنا، جہاں اللہ کی رضا کے لیے آدمی اپنی اولاد کو اگرچہ دنیاوی منافع وہاں دور تک نظر نہ آئے مگر مقصد نیک ہو، نیت پاکیزہ ہو اور دلوں کے ارادے ستھرے ہو، تو پھر وہاں حالات کیا بنتے ہیں؟ اللہ اکبر! جہاں کچھ نہیں تھا پھلوں کے اعتبار سے، آج پوری دنیا میں موسموں پھلوں کا موسم، کہیں کوئی موسم ہے تو کہیں کوئی موسم ہے، ایک موسم میں ایک پھل نہیں ملتا تو دوسرے موسم میں ملتا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنی اولاد کو عبادت کی نیت سے، اللہ کا گھر آباد کرنے کی نیت سے حرم کے پاکیزہ سائے میں آباد کیا تھا، پوری دنیا میں موسم پھلوں کے بدلتے رہتے ہیں مگر حرم میں موسم کوئی بھی ہو ہر موسم کا پھل آپ کو وہاں ضرور ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو بسا دیا جگہ دیکھ کر، اور بسانے کے بعد پھر دعا کی۔ ہمارے لیے اس میں دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہم لوگ عمل کرتے نہیں، محض دعا کرتے ہیں۔ تو نبی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عمل پیش کرو پھر دعا کرو، پہلے اپنی کرنی کرو پھر دعا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دودھ پیتے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر جب آپ پلٹے تو آپ نے ایک دیوار جو پہاڑ کی شکل میں بیچ میں آ گئی، آپ نے اس کی اوٹ میں جا کر دعا کی، اے اللہ میں نے تیرے حکم پر تیری رضا کے مطابق انہیں یہاں بسا دیا ہے، اگرچہ یہاں دنیاوی منافع نہیں ہیں، دنیا کی نفع کی چیزیں نہیں ہیں، مگر یہاں تیرا گھر ہے، تیرا حرم ہے، میں نے نماز کے لیے نہیں یہاں چھوڑا ہے۔ اے اللہ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور دوسری جگہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ
اب یہاں بسا دیا ہے میں نے، اب میری دو دعائیں ہیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اگرچہ یہاں بسنے والے تو یہ دو ہیں، مگر تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب آپ نے یہ دونوں دعائیں جو کی نا کہ لوگوں کے دل مائل کر دیں، پہلے اپنا عمل کیا، پہلے اپنا عمل پیش کر دیا کہ جہاں ہماری عقلیں تو یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی پیاری اولاد کو ایسی جگہ بسا دیں جہاں کھانا نہیں ملتا، جہاں پانی نہیں ملتا، جہاں انسان تو کجا جانور کا بسیرا نہیں، ہم یہاں کیوں بسائیں؟ ہماری عقلیں یہ کہتی ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام مرضی مولا میں اتنے فنا تھے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے حرم کے پاس بسا دیا تو اور پھر دعا کی تو وہ دعا اس شان سے قبول ہوئی کہ وہ حرم جہاں جانور نہیں جاتے تھے، آج پوری دنیا کے ایمان والے رہتے کہیں بھی ہو ان کا دل حرم میں لگا ہوا ہے، ان کے دلوں میں ایک ہی طرف ہے، یا اللہ کب وہ موقع آئے اور میں تیرے گھر کا طواف کروں، میں تیرے حرم کی زیارت کروں۔ اور وہ خانہ کعبہ کی دلکشی کہ مومن دیکھے تو دیکھتا ہی چلا جائے، جو اس کا طواف کرے تو اس کی لذتیں ہی ملتی چلی جائے، جب وہ مومن یاد کرتا ہے تو اسے وہ عجیب منظر اپنے دل و دماغ میں رچ بس جاتے ہیں۔ ایسی دعا عمل کے بعد کی ہے انہوں نے، تو نصیحت یہ ملی کہ بغیر عمل کے دعائیں نہ کرو، عمل کرو پھر دعا کرو، یہ ہے نبی کا طریقہ، یہ ہے نبی کا مشن۔ اور جب عمل کے بعد دعا کرو گے تو پھر دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی ہے، اور ان کے لیے پھلوں کا انتظام۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دونوں لعلہم یشکرون، اے اللہ میں یہ جو ان کے لیے پھل مانگ رہا ہوں، میں یہ جو ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، یا اللہ یہ ان کی بڑائی کے لیے یا ان کے دنیاوی منافع کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لعلہم یشکرون، اے اللہ تو انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں تو ابھی بہت راز ہیں، میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلا کر پھر قربانی کی بھی کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ تھی، اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، والذین معہ، جو ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے ان کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اب وہ کیا ہے نصیحت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے ماننے والوں کی زندگی میں؟ اذ قالوا لقومه انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اب یہ خاص بات ہے جس کی طرف عام لوگوں کی طبیعتیں ابھی تک مائل نہیں ہو رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جس روش کے لیے رب نے کہا کہ تمہارے لیے روشنی ہے ان میں، وہ کیا تھی کہ جب انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ بت پرستی سے باز آ جاؤ، برے عقیدوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا انکار اور کفر سے باز آ جاؤ، مگر جب وہ نہیں مانے اذ قالوا لقومه، تو پھر وہ ایسے نہیں ہے کہ نہیں مانتے تو چلو مولانا اب ہم کیا کریں، یہ نہیں مانتے ہیں جی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی قوموں کی ہلاکت کیسے ہوئی، اگلی قومیں کیسے تباہ ہوئی۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ان کے علماء انہیں برائیوں سے روکتے تھے، انہیں بد عملیوں سے منع کرتے تھے، مگر
جب وہ قوم ان برائیوں سے بد عملیوں سے باز نہیں آئی تو پھر وہ روکنے والے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں لگ گئے، پھر وہ بھی ان کی عادات و اطوار کو اپنانے لگے، پھر وہ بھی ان کے ساتھ گھال میل کرنے لگے، تو سرکار فرماتے اللہ نے پھر ان کے دل ملا دیے، پھر وہ جو برائی سے روکتے تھے اب انہیں بھی برائی نہیں لگ رہی، پھر وہ جو نیکی کا حکم دیتے تھے اب وہ بھی نیکی کا حکم دینا بھول گئے، اور اب ان کے ذہن، ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی فکر، ان کی سوچ یکساں ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ یہ منع تو کرتے تھے مگر باز نہ آئے، تو پھر یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور پھر ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور کوئی اپنی بیزاری انہوں نے ظاہر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے، اور اب انہیں نیکی کا حکم دینا بھی یاد نہیں اور اب انہیں برائی سے روکنا بھی یاد نہیں۔ تو اب یہاں دیکھو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں والذین معہ اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں روشن نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ روشن نشانی یہ ہے اذ قالوا لقومہ، کہ انہوں نے روکا قوم کو بت پرستی سے، انہوں نے قوم کو روکا بدعملی سے، مگر جب قوم باز نہیں آئی تو اب یہ نہیں کہ باز نہیں آتی تو ہم ہی باز آ جائے اور ہم ہی بیٹھنے لگے، نہیں، کھلا اعلان کیا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم۔ انہوں نے کہا اے لوگو اب تم اللہ کی نہیں مانتے، اب تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات نہیں مانتے، اب تم اپنے کفر و شرک اور بدعقیدگی سے باز نہیں آتے، تو پھر ہمارا اعلان سنو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، اب ہم تمہارے قریب نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس روش میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اب غور کیجیے، یہ بات عوام کے لیے بھی ہے اور بالخصوص خواص کے لیے بھی ہے۔ ہاں تبلیغ دین کے لیے اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ گنجائش ممکن ہے کہ وہ دعوت دین کے لیے کسی ایسے بندے سے مل سکتا ہے، مگر جب وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، مگر جب کھلے عام بغاوت ظاہر ہو جائے کہ یہ دین کا باغی ہے، یہ عقیدے کا باغی ہے، یہ تو اللہ رسول کا دشمن ہے، تو پھر ہمارے لیے حکم وہی ہے کہ ہم وہی بولی بولے جس کو ہمارے لیے نصیحت قرار دیا گیا، اور ہم کہیں انا براء منکم، کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بیزار ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی، اب میں جس مزاج سے میں بول رہا ہوں اور جس گہرائی میں نتیجوں پر نظر رکھتے ہوئے میں بول رہا ہوں، شاید اس کی طرف آپ میں سے کم کی توجہ ہوگی۔ ایک ہے انسان کا اپنی زندگی کا دوسروں پر اثر ڈالنا، اور ایک ہے انسان کا اپنی زندگی پر دوسروں کا اثر قبول کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے آپ پر اثر ڈالنے، اثر قبول کرنے کی بات آئی یا دوسروں پر اثر ڈالنے کی بات آئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کا اثر اولاد پر نہ پڑے اس لیے آپ نے اولاد کو دنیاوی منافع نہیں ملتے ایسی جگہ سے دور بسایا، مگر ماحول کا اثر اولاد پر برا نہ پڑے، ماحول نیک ہو اثر پڑے تو نیک ہی اثر پڑے۔ تو ادھر سے ماحول کے اثر کی بات ہو انسان کی زندگی پر، تو بھی آپ نے بہتر جگہ کا انتخاب کیا، اور برے لوگوں کا برا اثر کسی نیک انسان پر پڑ جائے تو آپ نے اس کے لیے بھی مثال پیش کی کہ اب ان سے برات ظاہر کر کے خود دور رہو تاکہ اپنی ایمانی زندگی محفوظ رہے۔ یہ ہے ہمارے لیے اس میں نصیحت، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس کو آپ دھیان سے سن رہے ہیں اور ان دونوں نسخوں پر اگر ہم سب مل کر عمل شروع کر دیں تو پھر یقین مانے ہمیں ایمان کی مٹھاس ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور آج بھی ہمارے یہاں کئی ایسی مثالیں ہیں۔ ہمارے ابو طالب بھائی
اور ان کے علاوہ میں اور بھی کئی بندوں کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے علاقے چھوڑ کر بس اسی نیت سے کسی ایسے علاقے میں آ بسے کہ ہماری اولاد کا دین بچ جائے، ان کا ایمان بچ جائے، ان کو دینی ماحول مل جائے۔ اور ایسے میری نظر میں کئی ہمارے دوست ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بس میں اس غرض سے اس علاقے میں آ گیا کہ یہاں کا ماحول دینی اسلامی سنی ماحول ہے۔ تو یہ ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور اسی کا حکم ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہمیں دیا گیا ہے۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ روشن نشانیاں ہمارے لیے ہیں جو ہماری اور ہماری اولاد کو دینی ماحول میں پروان چڑھانے کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ اس پر اور بھی آگے بہت طویل گفتگو ہے، مگر میں اس پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں وہ یہ ہے کہ قربانی یہ اگلی تمام امتوں میں موجود تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے اگلی تمام امتوں میں قربانی رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں کی ہیں جانوروں کی، اور یہ سارا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اس لیے قربانی کوئی ایسی نئی رسم نہیں ہے کہ جو محض ہمارے نبی علیہ السلام سے شروع ہوئی ہوں، حالانکہ جو نیک طریقہ ہمارے نبی کے قدموں سے جاری ہوا وہ بھی ہمارے لیے روشن ہدایت ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر قربانی ایک ایسا اللہ کا پسندیدہ جاری کردہ طریقہ ہے کہ جو اللہ نے اگلی تمام امتوں میں جاری رکھا تھا۔ مگر ہاں فرق طریقوں کا یہ تھا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل، ان کی شریعت میں نکاح کے لیے طریقہ یہ تھا کہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر بطن سے لڑکا لڑکی دو ساتھ پیدا ہوتے، اور جو ساتھ پیدا ہوتے وہ سگے بھائی بہن سمجھے جاتے۔ اگلے سال یا گزشتہ سال پچھلے سال جو پیدا ہوئے ان کے ساتھ ان کا نکاح جائز سمجھا جاتا اور ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق قابل کو حکم دیا کہ تمہارا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوگا جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور حابل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو قابل نے چونکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت زیادہ تھی، اس نے کہا نہیں میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ اب دونوں قربانیاں لے کر آئے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، دونوں قربانیاں لے کر آئے، حابل دمبا لے کر اور قابل گیہوں کی بالیاں لے کر۔ ان دونوں کو کہا گیا قربانی لے کر آؤ۔ اب اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ میدان میں یا پہاڑ پر لے جا کر اپنی چیز رکھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا حتی یأتینا بقربان اذ تأکلہ النار، قرآن میں پھر آسمان سے آگ آتی، اور وہ آگ جس کی قربانی کو جلا کر ختم کر دیتی تو سمجھا جاتا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب یہ دونوں نے لے جا کر اپنی اپنی چیزیں رکھی اور انتظار میں بیٹھے کب آگ آئیں گی جلائیں گی، پتہ چلے گا کہ قربانی قبول ہوئی۔ آگ آئی، حابل کی قربانی کو اس نے جلا دیا، سمجھ میں آ گیا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی، اور پھر قابل حسد میں آ کر حابل کو قتل کر دیتا ہے۔ اب
اب یہ تھا اس شریعت میں قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ، مگر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ کتنا نرالا رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اپنی چیز لے کر میدان میں رکھو اور انتظار کرو آگ کا، آگ جلائے ختم کر دے تو سمجھ میں آئے کہ قبول ہوئی۔ یہاں انتظار میں نہیں بٹھایا گیا، یہاں میدان میں یا پہاڑ پر نہیں بلایا گیا، بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا فاطمۃ قومی الی اضحیتک، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو بوقت ذبح، اس لیے کہ قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ وہاں انتظار میں آگ آئیں گی جلائیں گی تو سمجھ میں آئے گا قبول ہوا، یہاں خون بعد میں گرتا ہے، پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اور پھر صرف قبول ہی نہیں ہوتا، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے فاطمہ موجود رہو، اس لیے کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس پر تو آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری قربانی کا جانور تمہاری نیکیوں کے پرڑے میں تولا جائے گا، نیکیوں کے پرڑے میں رکھا جائے گا۔ اِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، سرکار فرماتے قربانی کا جانور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنی سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، یعنی کوئی بھی چیز جدا رکھ کے نہیں تولا جائے گا، پورے کا پورا تولا جائے گا۔ اور صرف 80-90 کلو کا جانور تول لیا جاتا تو بھی وہاں تو ایک ایک نیکی کی ضرورت، اتنا سستا سامان اور ایسی سخت گھڑی میں اتنا کام آئے تو یہ تو بڑا منافع کا سودا تھا، مگر سرکار نے خاتون جنت سے کہا 70 ضعفا الی توزن فی میزانک، اے فاطمہ یہ قربانی کا جانور 70 گنا یعنی 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر تمہاری نیکیوں کے پرڑے میں تولا جائے گا۔ یعنی 100 کلو کا جانور تھا تو اسے 70 گنا زیادہ وزنی بنایا جائے گا، اور 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر نیکیوں کے پرڑے میں تولا جائے گا۔ تو یہ تو قربانی کا جانور کتنا قیمتی ثابت ہو گیا۔ ادھر تو معاملہ یہ ہے کہ قبولیت کے لیے انتظار میں بٹھایا، یہاں خون گرنے سے پہلے قبولیت کی بشارت دے دی گئی۔ ادھر سارا جانور جل جائے ختم ہو جائے تب قبول ہو، یہاں تو یہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، گوشت بھی تم کھاؤ، چیزیں بھی تم استعمال کرو، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہم تو تمہارے دلوں کا تقوی قبول کرتے ہیں۔ تو اگلی امتوں میں اس امت میں کتنا فرق، اور اس امت کے لیے کیسی رحمتیں، کیوں نہ ہو پیغام رب کا ہے مگر در رحمت للعالمین سے پہنچا ہے۔ اب دیکھو جب یہ باتیں ہوئی نا، 3 فضیلتیں سرکار نے بتائی کہ خون گرنے سے پہلے قبول، خون گرتے ہی گناہ معاف، اور جانور 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ ہی لیا حضور سے، حضور یہ آپ فاطمہ کو بتا رہے ہیں تو کیا یہ صرف آپ کی آل کے لیے ہے؟ سرکار فرماتے ہاں یہ میری آل کے لیے بھی ہے اور میرے ہر امتی کے لیے بھی ہے۔ کتنا کرم ہے حضور کا۔ اور پھر قربانی، اللہ اکبر، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے عظموا ضحایاکم
فإنها على الصراط مطاياكم۔ سرکار فرماتے اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ فرما کرو، اس لیے کہ یہی جانور پل صراط پر تمہاری سواری بن جائیں گے۔ ہمیں جس منزل مقصود تک جانا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منزل مقصود تک راستہ کیسا ہے۔ اگر راستہ بڑا خطرناک ہے، اونچ نیچ، نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ ہے، تو ہم سواری ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر چڑھتے ہوئے بھی انجن فیل ہو جائے، بریک فیل ہو جائے اور گاڑی ہم سب کو حادثے میں مبتلا کر دے۔ راستہ خطرناک ہے، منزل پر پہنچنا ہے تو گاڑی ٹھیک ہونی چاہیے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بندہ سواری اچھی پسند کرتا ہے۔ میری اور آپ کی منزل مقصود جنت ہے، اور اس جنت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے جسے پل صراط کہتے ہیں۔ وَلِجَهَنَّمَ جَسْرٌ، جہنم کے اوپر یہ پل بنایا گیا ہے۔ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ کیسا پرخطر رستہ، کبھی آپ نے دنیا میں یہ رستہ نہ چلا ہوگا، ایسا پرخطر رستہ، اور وہ بھی جہنم کے اوپر، آگ نیچے سے شعلے اگل رہی ہے۔ اب ایسے پرخطر رستے پر کون سی سواری چلے گی؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تمہاری قربانی کے جانور چلیں گے، اور اکیلے نہیں چلیں گے، تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر چلیں گے، اور بیچ میں نہیں چھوڑیں گے، جنت کے گیٹ تک پہنچائیں گے۔ کتنا پیارا سودا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں کہ قربانی اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت لہو حجابا من النار، یہ قربانی سواری بھی بنے گی اور جہنم میں گرنے سے تمہارے لیے آڑ بھی بن جائے گی۔ کہ ایک بندہ بعد وصال اس کو کسی نے پوچھا کہ کیا بنا تمہارا؟ کہا میرے بعض گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوئی اور مجھے جہنم لے جایا جانے لگا، مگر جب فرشتے مجھے جہنم کے دروازوں پر لے کر پہنچے، لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے جہنم کے، کہتے ہیں کہ مجھے جس دروازے سے فرشتے جہنم میں ڈالنا چاہتے وہاں ایک بہت بڑا پہاڑ آ جاتا، جب مجھے داخل کرنا چاہتے پہاڑ آ جاتا، تو مجھے اندر داخل نہ کر پاتے تو مجھے دوسرے گیٹ پر لے جاتے، وہاں لے جاتے تو پھر وہیں دوسرا پہاڑ آ جاتا۔ 7 گیٹ پر مجھے لے کر فرشتے گھومے کے جہنم میں ڈال دیں، مگر کسی دروازے سے مجھے اندر جانے کا رستہ ہی نہیں مل رہا تھا، وہ بیچ میں پہاڑ آ جاتا تھا۔ پھر فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین کیا ماجرا ہے، جہنم میں اس کو لے جانے کے لیے لائے ہیں مگر یہاں تو پہاڑ آ گئے دروازوں کے بیچ میں۔ تو حکم ہوا چونکہ اس نے وادی مینا میں 7 کنکر مٹھی بھر کر اٹھائے تھے، اور ان کنکروں کو میرے ایک ہونے اور میرے نبی کے نبی ہونے پر گواہ بنا دیا تھا، آج وہ کنکر پہاڑ بن کر اس کے لیے حجاب بن گئے ہیں، اسے جہنم میں گرنے سے روک بن گئے، اس کو اس لیے نہیں گرنے دے رہے ہیں۔ تو جہاں مینا میں شہادت اور رسالت پر گواہ بنائے ہوئے کنکر جہنم میں گرنے سے آڑ بن جائیں گے، تو جس قیمتی جانور کو آپ نے اللہ کے نام پر گواہ بنا دیا، اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیا، تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کانت لہو حجابا من النار، اب یہ قربانی کا جانور بھی مومن کے لیے جہنم میں گرنے سے آڑ بن جائے گا، اسے گرنے نہیں دے گا۔ کس قدر زیادہ اجر و ثواب۔ تو اب آپ دیکھتے چلے جائیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔
اس کو جتنے دانے کھلاؤ ہر دانے پر ثواب، جتنا پانی پلاؤ ہر قطرے پر ثواب، اور اس کو شاعر اللہ قرار دیا گیا۔ اب اس کا احترام کرو، اسے بھوکا نہ رہنے دو، اس کو پیاسا نہ رہنے دو، اس لیے کہ اب یہ معمولی جانور نہیں، یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا ہے۔ اور یہاں اس لیے میں آپ کو تاکیداً کہوں گا کہ قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو پھر کوتاہی نہ کریں، قربانی ضرور کریں۔ اتنے ہلکے داموں اتنی بڑی نعمت مل رہی ہو، کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی بتاتا تو ہم بھی کر لیتے۔ لو یہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغوں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ فائدے ہیں قربانی کے، تو کرو قربانی۔ اور اس کے سلسلے میں کبھی بھی پشو پیش کا شکار نہ ہو جانا۔ اگر آپ میں 4 شرطیں 3 دن اور 2 راتوں میں پالی گئی، یعنی زکوٰۃ کے لیے تو مالک نصاب ہونا اور سال گزرنا، مگر یہاں تو سال گزرنا نہیں، یہاں 3 دن اور 2 راتیں، 10 11 12 اور درمیان کی 2 راتیں۔ ان 3 دن اور 2 راتوں میں اگر 4 شرطیں آپ میں پالی گئی، 5ویں شرط تو چونکہ سارے آزادی ہے، 4 شرطیں اگر آپ میں پالی گئی، کسی بھی انسان میں پالی گئی، تو پھر وہ بندہ قربانی اس پر واجب ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور یاد رکھنا جہاں بھی مسلمان ہونے کی شرط ہے، اور ہر عبادت کے پہلے ہی شرط ہے، جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہر عبادت سے پہلے ہی مسلمان ہونا شرط ہے، چونکہ عبادت واجب ہے مسلمان پر، ایمان لایا اب اس پر لازم ہے، تو جہاں جہاں عبادت ہے وہاں پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، اور جہاں جہاں مسلمان ہونا شرط ہے اس سے مراد ہے صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، اور صحیح العقیدہ مسلمان وہی ہے جو صحیح العقیدہ سنی ہے۔ اب یہ پہلی شرط صحیح العقیدہ مسلمان ہے، دوسری شرط یہ کہ وہ بالغ بھی ہیں، اور تیسری شرط یہ کہ وہ مقیم بھی ہیں، اور چوتھی شرط یہ کہ وہ مالک نصاب بھی ہیں۔ اب یہ 4 شرطیں قربانی کے 3 دن اور رات میں جس گھڑی آپ میں جمع ہو جائے اسی گھڑی آپ پر قربانی واجب۔ پہلا دن آیا، آپ مسلمان بھی ہیں الحمدللہ، آپ مقیم بھی ہیں، آپ بالغ بھی ہیں، مگر مالک نصاب نہیں ہے۔ لیکن دوسرے دن آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ آپ مالک نصاب بن گئے، تو اب آپ پر قربانی واجب۔ تیسرے دن آ گئے آپ کے پاس پیسے، تو آپ پر قربانی واجب۔ یعنی ان 3 دن اور 2 راتوں میں جس وقت بھی 4 شرطیں آپ میں پالی جائے گی تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ یہ 4 شرطیں پالی جائیں تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب یہ قربانی کرنے کے لیے جب مومن چلتا ہے تو کئی دنیا پرست، کئی مغرب کی ہوا سے متاثر اور کئی ملحدین، مشرکین، مستشرکین وہ قربانی پر اعتراض کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ اس قدر زیادہ روپیے قربانی میں خرچ ہو جاتے، یہ تو معاذ اللہ فضول خرچی ہے، یہ تو معاذ اللہ اسراف ہے۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں قربانی، یہ دہریہ قسم کے لوگ جو مسلمان دینی تعلیم سے دور ہوتے ہیں ان کو کنفیوژن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں فضول خرچی کے لیے اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اسلام کی تعلیمات پڑھو۔ اللہ فرماتا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول نہ اڑا،
بلکہ اللہ نے فضول اڑانے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول اڑانے والا شیطان کا بھائی ہے. فضول خرچی کی اسلام میں اتنی شدت سے ممانعت ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کے پاس سے گزرے اور وہ بہتے ہوئے پانی کے پاس بیٹھ کر وضو کر رہے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراف نہ کرو. انہوں نے کہا حضور پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے اگرچہ تم بہتی نہر کے پاس بیٹھ کر وضو کرو اس میں بھی اسراف نہ کرو. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر اپنے وضو کے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا اور کہا یہ وضو کا طریقہ ہے. اور سرکار نے فرمایا اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. اور سرکار نے پھر دو مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھویا اور فرمایا جو اس طرح وضو کرے گا اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا. اور سرکار نے پھر تین مرتبہ دھویا اور کہا جو میں نے 3 مرتبہ دھویا یہ میرا طریقہ ہے اور مجھ سے پہلے ہر نبی کا طریقہ ہے، مگر جو اس سے زیادہ کرے گا وہ اسراف کرے گا اور شیطان کے طریقے پر چلے گا. تو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال و دولت کے خرچ کی تو بات ہی کیا ہے، جہاں بہتے پانی میں وضو کی بات ہو تو وہاں بھی فضول خرچی سے روکا ہے. اگر قربانی میں فضول خرچی ہوتی تو کبھی وہ نبی قربانی کا حکم نہ دیتے. فضول خرچی کا تو اسلام میں اتنی سختی سے رکاوٹ آئی، اتنی سختی سے روکا گیا ہے. اگر یہ فضول خرچی ہوتی تو قربانی کا کبھی حکم نہ دیا جاتا. بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ما انفقت الغریق فی شیء، کہ بندہ قربانی کے دن میں جس چیز میں بھی خرچ کرتا ہے وہ قربانی سے افضل خرچ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی قربانی کے دن میں سب سے افضل روپیہ وہی ہے جو بندہ قربانی میں خرچ کرتا ہے. تو یہ فضول خرچی ہرگز نہیں ہے. اور دوسری چیز، دوسرا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے قربانی کے نام پر ہو جاتی جی. تو ایک قربانی والی عبادت ہے جہاں انہیں غریبوں کی یاد آتی ہے. یہ جو پورے ملک میں پٹاخوں کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، یہ جو سینما خانے اور قہوہ خانوں پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، یہ جو بیڑی سگریٹ اور شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کے لائسنس جاری کر دیے جاتے ہیں، یہ جو ہزاروں قسم کے فضول کاموں پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اس وقت کسی کو غریبوں کی مدد یاد نہیں آتی ہے. اس لیے کہ یہاں ان کو غریبوں سے ہرگز پیار نہیں، اور نہیں انہیں غریبوں کی کوئی فکر ہے. انہیں اسلامی شعار سے نفرت ہے، وہ اسلامی شعار سے نفرت رکھتے ہیں. مگر یہ تو ایمان والے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں گے اسلامی شعار پر ہر وقت استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب یہ دیکھو یہاں پر یہ کہ غریبوں کی مدد، قرآن کو آپ پڑھیے، غریبوں کی مدد کے کیسے بہترین اصول. ابھی میں اور خلیل بھائی مغرب بات کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ تو ہے ہی فقیر اور مسکین کے لیے. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم صدقات فقیروں کو دو اور چھپا کر دو تو یہ بہت بہتر ہے. اسلام میں مالک نصاب پر سال میں 40واں حصہ نکالنا فرض، اور وہ نکالا ہوا قبول اسی وقت ہوگا جب شریف فقیر کو مالک بنائے. مالک بنانا شرط ہے. عید پڑھنے جا رہے ہو، پہلے صدقہ فطر نکال. کس کو دے؟ فقیر کو دے، مسکین کو دے. کسی کا باپ ماں دادا دادی بوڑھے ہو گئے، اتنے بوڑھے کہ اب ان کی طاقت واپس نہیں آئے گی، جنہیں شریعت کی زبان میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، طاقت نہیں ہے، نہ آنے کی امید ہے، تو اب اس کا فدیہ دو. اب مسکین کو کھانا کھلاؤ. اطعام مسکین، مسکین کو 2 وقت کھانا کھلاؤ.
اور 2 وقت کھانا نہیں کھلا سکتے تو ایک صدقہ فطر مسکین کو دے دو. اگر تم نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کی اور تم نے ادا نہیں کی تو شریعت کہتے ہیں اب اس کا کفارہ دو. اور اس کا کفارہ یہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو صبح و شام کھلاؤ یا انہیں 10 صدقہ فطر مسکین کو دو. اسی طرح سے کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی تو شریعت کہتی ہے فیت عام و عشرتی مساکین 10 مسکین کو صبح و شام کھانا کھلاؤ. اگر تم نے روزہ توڑ دیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, وہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر تم نے زہار یعنی اپنی بیوی کے جسم کے کسی حصے کو اپنی ماں کے جسم کے حصے سے تشبیہ دے دی تو شریعت کہتی ہے تم نے زہار کیا, اب تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. مجھے بتاؤ تو صحیح, شریعت میں یہ سارے اصول ہی غریبوں کے لیے رکھے گئے ہیں. کفارے کا مسئلہ ہو غریب کو دو, فدیے کا مسئلہ ہو غریب کو دو, روزے کا کفارہ ہو تو بھی غریب کو دو جی. اور اسی طرح سے قسم کا کفارہ ہو, زہار کا کفارہ ہو, زکات ہو, صدقہ فطر ہو, فدیہ ہو, سارا کا سارا زکات اور سب کچھ آپ فقیر اور مسکین کو دیں. آپ گھر سے نکلیں تو صدقہ نکال کر نکلیں, یہ کریں تو صدقہ دیں, عمر بڑھ جائے گی, بری موت سے بچ جائیں گے. یہ سارا کچھ مدد کا سسٹم اسلام نے رکھا ہی غریبوں کی مدد کے لیے. تو قربانی چھوڑ کر, عبادت چھوڑ کر غریبوں کی مدد نہیں ہے, بلکہ اسلام میں مستقل ایک لمبا سلسلہ ہے غریبوں کی مدد کا. اور میں تو کہتا ہوں کس نے کہا کہ قربانی غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ قربانی خود غریبوں کی مدد ہے. کئی مسلم ایسے ہیں جو ہفتوں مہینوں گوشت نہیں کھا پاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت میں یہی تو ہے مستحب کہ گوشت کا ایک حصہ خود رکھو, ایک حصہ رشتہ داروں کو دو, ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دو. یہ قرآن میں بھی تو کہا گا فَكُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اللہ فرماتا ہے خود بھی کھاؤ, اسے بھی کھلاؤ جو مانگنے آیا, اور اسے بھی کھلاؤ جو عزت بچا کر سوال نہیں کرتا ہے, اسے بھی پہنچاؤ. تو کیا قربانی کے دن گوشت جیسی سید الطعام غذا کسی غریب کو دینا یہ غریب کی مدد نہیں ہے؟ تو یہ عقلی ڈھکوسلوں سے دین ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس پر یہ کہ جانوروں کی نسل کشی ہو جاتی ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں تم ذبح کر دیتے ہو تو یہ جانور ہی ختم ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں 450 سال 1450 سال سے ہو رہی ہے, ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. تمہیں کیا وسوسہ لگا ہوا ہے جی؟ یہ قرآن کا ضابطہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. جو چیز تم اللہ کے لیے جتنی خرچ کرو گے اللہ اتنی ہی بڑھا کر دے گا. کنویں سے پانی نکالو, جتنا نکلے گا اتنا رب روز عطا کرے گا. درخت کو تراشو گے اللہ نئی ٹہنیاں اس کو عطا کر دے گا. اسی طرح اللہ کے نام پر جو حلال جانور ذبح ہوں گے جتنے تم ذبح کرو گے اللہ ہر سال اس میں اضافہ کر دے گا. ہماری زندگیوں کے 30 سال گزر گئے, ہم نے تو آج تک کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی علاقے میں قربانی کے جانوروں کی کمی ہو گئی. سنا ہے آپ نے کہیں؟ نہیں. تو یہ محض عقلی ڈکوسلے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین جانور اتنی بڑی تعداد میں ذبح ہوں گے تو جانوروں کی نسلیں ختم ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اور پھر ایک سوال اس پر یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین یہ تو جانوروں پر ظلم ہے جی, یہ جانوروں پر ظلم ہے. میں کہتا ہوں ظلم کی تعریف ہی پڑھ لو. ظلم کہتے ہیں الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنا. یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے
اس کو اس کام کے علاوہ کسی اور جگہ لگانا یہ ظلم ہے۔ ٹوپی بنائی گئی ہے سر پہ رکھنے کے لیے، اب اسے پاؤں میں کوئی پہنے تو یہ ٹوپی پر ظلم ہے جی۔ جوتا بنایا گیا پاؤں میں پہننے کے لیے، اب اس کو سر پہ رکھا گیا، یہ سر پر ظلم ہے۔ تو جو چیز جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کو اس کام میں استعمال کرنا ظلم نہیں ہے۔ اب یہ اللہ سے پوچھے، اے اللہ تو نے جانوروں کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ فرماتا ہے میں نے جانور اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو جی۔ اور سورہ یاسین شریف میں دیکھیں کہ انعمنا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، کہ یہ جانور ہم نے بڑے پہلوان طاقتور ہیں مگر ہم نے تمہارے تابع کر دی تاکہ تم ان پر سواری کرو اور ان کا گوشت کھاؤ، ان میں سے بعض کا گوشت کھاؤ۔ اب ظلم کی تعریف کیا ہے کہ جس کام کے لیے جس چیز کو پیدا کیا گیا اس کام کے علاوہ استعمال کرنا ظلم ہے، اور جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس کام میں استعمال کرنا ظلم نہیں ہے۔ اب جانور پیدا کیے گئے ہیں سواری کے لیے، جانور پیدا کیے گئے ہیں کہ حلال ہو تو ان کا گوشت کھایا جائے، لیکن اب کوئی کل اٹھ کر کے آپ سے کہے کہ یہ گھوڑے پر آپ سواری کئی کلومیٹر کی کرتے ہو، یہ اس بیچارے جانور پر ظلم ہے۔ یہ اینٹوں کے بٹوں میں آپ گدھوں کو لگا کر دور دراز کھڑی ہوئی گاڑیوں میں اینٹیں لاد کر لے جاتے ہو، یہ بیچارے گدھوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو پھر کل ان گدھوں اور گھوڑوں کی جگہ پر ایسے عقل پرستوں کو ہی استعمال کیا جائے گا کہ اب ان پر ظلم تم نہیں دیکھ سکتے تو اب خود ہی اٹھاؤ۔ تو یہ ہے عقلی ڈکوسلوں کا انجام اور نتیجہ۔ مگر کوئی سلیم الفطرت انسان جانور پر سواری اور بوجھ لادنے کو ظلم نہیں کہتا، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ تو جس رب نے جانور کو سواری اور بوجھ اٹھا جانوروں کو گوشت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب جانور پر سواری اور بوجھ لادنا ظلم نہیں ہے تو جانور کا گوشت کھانا اگر وہ حلال ہے تو یہ بھی ظلم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا ہے اور کوئی اڑا ہوا ہے کہ نہیں یہ تو جان ہے، جاندار ہے، جیو ہتیا ہے، تو پھر ہم ان سے کہیں گے اگر اتنے زیادہ عقل کے پجاری بن گئے ہو تو پھر سائنس نے آج درختوں، پودوں، سبزیوں میں بھی جان ثابت کر دی ہے، تو پھر تم سبزیاں کھانا بھی بند کر دو، تم پھل فروٹ کھانا بھی بند کر دو، تو نہ انہیں کھائے نہ انہیں کھائے تو پھر کیا مر ہی جائیں جی۔ یہ ہے ان عقل پرستوں کی عقلوں کا انجام اور نتیجہ کہ انسان مر جائے یہ انہیں برداشت ہے، مگر جانور نہیں مرنے چاہیے۔ اب ایسی عقل پر ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟ اسلام کی جتنی بھی معلومات آپ پڑھیں گے آپ کا ایمان اتنا ہی تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ساتھیو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے ایک آئیڈیل نمونہ ہے، اور آپ نے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کے نیک اثرات اولاد پر مرتب ہو، اور جہاں برے اثرات تھے وہاں آپ نے برات ظاہر کر کے اپنے آپ کو جدا کر لیا۔ اور آپ کی پوری زندگی کی قربانیوں میں سے ایک حصہ ہے جانور ذبح کرنا، جو ہمیں آپ کی پوری زندگی کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اور پھر اس قربانی کے لیے چلے تو وہ قربانی گھٹن اور کوڑن کے ساتھ نہیں کہ بڑے پیسے لگ گئے مولانا کیا کروں، خوش دلی سے کرو۔ من ضحی طیبۃ النفس ہو، جس نے خوش دلی سے کیا جانور ذبح تو وہ جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائے گا۔ تو خوش دلی سے کرو، اور پھر اس کے ثواب کتنے زیادہ وہ آپ سن چکے ہیں۔ اور کوئی عقل پرستار اگر آپ کو اس قربانی سے روکنے کے لیے آئے تو پھر ان جوابات کو بار بار سنیے، انہیں سمجھائیے، اور دین کی روح خود بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ